الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجل هو الحبيب النبي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال والطاغين سورة الله عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذو الكرم محبوب وجل السلام خانوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز امیر حضرات اور عزیزان گرامی حضرت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانِ حمد و ثنا خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان کو زندہ رکھے، اپنے ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کے مطابق سے بچائے اور اپنے مرباد رکھے۔ حافظ صاحب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی خوبصورت انداز میں میری اقامت کی عظمت الفت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میرا موضوع چل رہا تھا لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں بھی اس موضوع کے ساتھ ایک چیز بڑی خوبصورت جو ملانا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا وہ پورا جو بے لباب اس کا نتیجہ ہے وہ آپ سب نے سن لیا ہے۔ مچھلی زندہ ہو گئی، یہ آپ نے سب نے سن لیا ہے، مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے سفر کیا، آگے گئے، جب بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے غلام سے کیا فرمایا کہ کھانا لاؤ، یہ آپ نے بھی سنا ہے، کیا فرمایا؟ کھانا لاؤ۔ تو غلام نے کیا کیا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، جہاں آپ نے آرام کیا کہاں، وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں داخل ہو گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑا خوبصورت جواب ہے جو آپ نے ابھی سنا ہے، فرمایا وہیں تو ہمارا مقصود تھا، اب واپس پہنچے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی، اب رضالت اور نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ولی ہو وہاں اگر مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے تو ان ولیوں کی بارگاہ میں جب آدمی خوبصورت نیت سے، ادب سے، عقیدت سے، احترام سے جب آتا ہے نا تو پھر الحمدللہ جو مردہ دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی آج بات سے نشین کر لیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ یہ تو واقعہ بڑی تفصیلوں میں تو بڑا مختصر کیا ہے نا، ٹائم کے تقاضے سے کچھ مجھے میں ٹائم دینا تھا کیونکہ مہربانی ہے، لیکن ایک بات سے نشین کر لیں۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدت، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں ادب۔ اگر ادب، عقیدت، محبت اگر نہیں ہے تو پھر کتنے چکر لگاتے رہیں گے، پھر خالی رہتے ہیں۔ اب الحمدللہ اس وقت میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا دل زندہ ہے، میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل زندہ ہے، لیکن اگر میں اس نیت سے آتا ہوں کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، سید محمد حسین تنویری مسجد رحمۃ اللہ علیہ، میرے عقل فہم کے حال کے شہزادے ہیں، اب ولایت کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اب اس عظمت کو رفت کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ایک طرف کر دیں، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرے آقا اسلام کے آل کے شہزادے ہیں، ان کی رگوں میں میرے آقا کا خون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے، میرے آقا کی صاحبزادی کا خون ہے، حسنین کریمین کا خون ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے خون کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم حاضری دیتے رہے، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں یہ زندہ ہو جائیں گے۔
تو جب دل پھر زندہ ہوتا ہے نا، ذہن نشین کر لیں کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے آدمی جو موت کے سلسلہ چل رہا ہے، کوئی نفس ذائقۃ الموت، کوئی سلسلہ چل رہا ہے، قانون ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل رب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتا ہے، مردہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ صرف امام علیہ السلام کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جو دل زندہ ہے تو خود زندہ ہے، خود زندہ ہے تو فیض میں اضافہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، فیض چل رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں نہ وہ عقیدہ رہا، نہ احترام رہا، نہ عقیدت رہی، نہ محبت رہی۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تین پیر بھائی تھے۔ کتنے؟ یہ بڑا خاتمہ سن لیں۔ حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم 3 پیر بھائی تھے، لیکن تینوں کا عقیدہ، تینوں کی سوچ، تینوں کے خیالات الگ الگ تھے، اور ان کے شیخ کامل کون تھے؟ قربان جائیں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ، یہ ان کے شیخ تھے، یہ ان کے عقیدت مند تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم 3 پیر بھائی تھے، لیکن جملہ سن لیں، یہ حضرت الافسانی کے اپنے بیان الفاظ ہیں کہ ہم تینوں کے خیال الگ الگ تھے۔ ہمارے جو شیخ تھے وہ خاموش طبع تھے، خاموش رہتے تھے، بولتے بس کوئی خاص گفتگو ہوتی تو وہ کرتے، وگرنہ آپ سکوت فرماتے، خاموشی میں رہتے۔ اس میں اب ایک پیر بھائی کہتا ہے کہ یار ہمارے جو پیر صاحب ہے نا، یہ سب ارشاد نہیں ہے، کوئی ارشاد نہیں کرتے ہیں، کوئی بیان نہیں کرتے ہیں، کوئی بولتے نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ یار نا ہمارے پیر صاحب کے پاس نا کوئی زیادہ فیض نہیں ہے، کہنے کہ یہ ان کا خیال تھا۔ اور جو دوسرے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کامل تو ہے، کیا کامل تو ہے، لیکن کسی کو کامل نہیں بناتے، یہ دوسرے کا خیال تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے آپ سے عرض کیا، اب جملہ بڑا خاص آ رہا سننا، کسی نے آپ کی بات عرض کیا کہ حضرت صاحب آپ کچھ بولنا بھی کریں، کیا آپ کچھ بولنا بھی کریں، کچھ گفتگو بھی کیا کریں، آپ کو خاموش رہتے ہیں۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تو جملہ کہا نا سمندر بہا دیا، فرمایا جنہوں نے ہماری خاموشی سے فائدہ حاصل نہیں کیا وہ ہمارے بولنے میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، اب اگلی بات میں کرتا ہوں۔ اب یہ جو اس عالم دنیا میں 2 قسم کے گروہ ہیں، 2 قسم کے سلسلے چل رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو سرے سے بیعت کا منکر، کس کا؟ یہ کسی کی بیعت کرنا، کسی کا مرید ہو جانا، کسی سے نسبت و ارادت قائم کرنا، کسی کا عقیدت مند ہونا، یہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ وہ سرے سے اس کا منکر ہے، وہ انکاری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ ہمارے جو اصل پیر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریروں میں، اپنے خطابوں میں واضح کہتے ہیں، اور پھر باقاعدہ پیر کہتے ہیں ہمارے بہت بڑے پیر، اس طرح باقاعدہ ذکر کرتے ہیں، وہ سرے سے بیعت کے بالکل منکر ہے۔ اب رہا دوسرا گروہ جو بیعت کے قائل ہیں، جو بیعت کے قائل ہیں، ان کے بھی 2 گروہ ہیں، ان کے بھی 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں۔ ان میں سے ایک وہ حصہ ہے کہ جو جب کسی کا مرید ہوتا ہے، بیعت کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو وہ صرف اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی جو غرض ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے نا، پتہ وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک مل جائے، فلاں میرا کام ہو جائے، فلاں میرا کام ہو جائے۔ اور کئی لوگوں نے کہا جناب حضرت صاحب جب سے بیعت کی ہے نا، حضرت صاحب میں کوئی امیر ہو گیا، گاڑیاں آ گئی، کارخانے آ گئے، فیکٹریاں آ گئی، یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ ایک بڑا خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب سے پیر صاحب کے ہاں بیعت کی ہے نا، کیا چمک دمک ہوگی، پیر صاحب نے نواز دیا ہے۔ اب یہاں میں کوئی تفسیر نہیں کروں گا، اس میں تفسیر پھر میں کروں گا۔ اب وہ بڑا خوش ہو رہا ہے دنیا کے لحاظ سے کہ ساری چمک دمک مجھے مل گئی ہے، بس نمبر۔ اب یہ گروہ اسی میں ہے، گم ہے، اور ساری زندگی خالی رہ گیا، اور حتیٰ کہ جب 30 یا 40 سال گزرے، اب اس کی زبان میں شکوہ شروع ہو گیا، غیبت شروع ہو گئی کہ یار پیر صاحب کے ہاں جا بڑی دیر سے جا رہے ہیں، یا کوئی فیض نہیں مل رہا، کوئی فیض نہیں دیا جا رہا۔
اب گیلا اور شکوہ شروع ہو گیا، نمبر 1۔ اب نمبر 2، دوسرا گروہ سن لیں، وہ گروہ صرف اس لیے بیعت کرتا ہے کہ مجھے روحانی دولت مل جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں سے ملے، آقا علیہ السلام کی محبت ملے، مجھے ان کی نسبت و ارادت ملے، مجھے وہ فیض ملے جو روحانی فیض ہے، اور روحانی فیض کا نام ہے کہ جو مردہ دل ہے وہ میرا زندہ ہوگا۔ اب یہ گروہ اصل میں کامیاب ہے، اور انہی گروہ میں سیدھی امام علی شاہ صاحب شامل ہیں کہ جب آپ نے ہاں شاید کے گئے تو ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اتنے عروج کو تھا کہ ان کو ہر بندہ کہتا ہے یہ فنا فی شاید ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں؟ اگر تھے تو ہے، لوگ کہتے ہیں، وہ کہنا لوگ اپنی طرف سے بھی بات کریں گے، فنا فی شاید ہے، اور اتنے فنا فی شاید ہوئے کہ آپ کے شیخ خود کہتے ہیں کہ امام علی شاہ صاحب بہت عروج کو پہنچ گئے۔ اگر شاید کا ہے تو پھر تو بات کمال ہے نا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، ایک گروہ فارغ ہے، وہ بس اب گلے اور شکوے پہ کھل گیا، ملے کچھ نہیں، میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے، 20 سال کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ دوسرا گروہ کامیاب ہے، اب اس کی ایک مثال میں وہ مکمل کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بختار کاکی رحمۃ کی بارگاہ میں گئے، یہ بڑی مشہور بات ہے، عقیدت سے گئے، لینے گئے، محبت میں گئے، اور ایک دن میں یا آدھے دن میں سر کو لے کے واپس آ گئے۔ ایک دن میں یا آدھے دن یا ایک دن پورے میں جناب لوٹ کر لیا، کمال ہو گئے۔ اب وہاں خادم تھے، خدمت کرنے والے، کوئی 20 سال سے تھے، کوئی 30 سال سے تھے، کوئی 40 سال سے تھے، جن کی زندگیاں بسر ہو گئی، ان سے رہا نہ گیا۔ غور کریں، توجہ کریں، میں تو آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ اہل علم ہیں، سارے تجربہ کار ہیں، عقل ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اب وہ بول اٹھے، ان سے رہا نہ گیا۔ ایک کہتا ہے جناب حضرت صاحب میں 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، وہ آیا وہ لے کے چلا گیا، آپ خاموش رہے۔ ایک بولا سرکار 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں، تو وہ تو آیا لے کر چلا گیا۔ کوئی کہتا میں 50 سال سے، کوئی کہتا میں ساری زندگی۔ اب قربان گئے کہتے بختار کاکی علیہ رحمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک کی جملہ فرمایا جس پہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ جب وہ بول اٹھے، رہا نہ گیا، کیا رہا نہ گیا، بول اٹھے اور اپنی ساری خدمت ان کی بارگاہ میں بیان کر دی، ساری خدمت ان کو جتا دی کہ ان کو اپنے شائخ ہو۔ تو شائخ نے وہ کون تھے؟ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کی جواب دیا اور خوبصورت جواب دیا جو ہمارے لیے پیغام بھی ہے، جو ہمارے لیے فکر بھی ہے، جو ہمارے لیے خوبصورت راستہ بھی ہے۔ سنیے، آپ فرمانے لگے بس، اب جملہ سنیں، فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ بس یہی تھا، بس کیا؟ اب میں تشریح نہیں کرنا، میں جملہ آپ کو دے دیا۔ کہتے بختار کاکی فرمایا بس یہی تھا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر تمہارے یہ خیال نہ ہوتے تو پہلے دن تم بھی تب جاتے، پہلے دن جو کہ تمہارے خیالات، نظریات۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جب وہ دینے پہ آتا ہے نا تو پہلے وہ اس کے ظرف کو دیکھتا ہے، اس کے برتن کو دیکھتا ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے اس کا برتن تیار کیا جاتا ہے، پھر برتن تیار کر کے پھر اس کے برتن کو بھرتے ہیں۔ حضرت بختار کاکی علیہ رحمہ مرید تھے ان کے، نا بھائی ان کے مرید تھے جو خدمت کرتے تھے، کھانا پکاتے تھے۔ ایک دن رات کو کچھ مرید اپنے آ گئے، مہمان آ گئے، آپ نے ان کی خدمت کی۔ بختار کاکی علیہ رحمہ جناب بڑے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام بھائی تھے، بڑے جناب انہوں نے بڑے خوش ہوئے خدمت پر کہ آدھی رات کو مہمانوں کی خدمت کی ہے۔ آپ نے غریب بلایا، اور تمہیں کو رکھنا غریب بلایا اور فرمانے لگے کہ آج میں بڑا خوش ہو گیا ہوں، آج بہت تیرا جی چاہتا ہے مانگ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے کو کل جملہ بولنا ہے کہ جب اللہ والے دینے پہ آتے ہیں نا تو پھر اس کے برتن کو تیار کرتے ہیں۔ اور آج ہم تو ہمارے خیالات و نظریات جو ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، جو ہماری عقیدت ہے، جو ہماری جو محبت ہے، جو ہمارا احترام ہے، وہ سب کو پتا ہے، جو ہماری نیت ہے، خیال وہ سب کو پتا ہے۔ اب سنیے، جب آپ نے فرمایا کہ اب مانگ میں تیار ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، راضی ہو گیا ہوں، بس اس کے منہ سے جملہ نکل گیا کہ سرکار آپ نے جیسا بنا، کیا؟ لیکن سنبھالنے کا برتن نہیں تھا،
संभालने का बर्तन नहीं था। कह लगा अपने जैसा बना दो, तो फिर जब अल्लाह वाले नजर डाली, अपने जैसा बनाया, बर्तन छोटा था, संभाल न सका, बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए, संभाल न सके। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, तवज्जो तलब जुमला है, जो लोग आते उधर वो है, इधर खुद बैठे हैं, पहचान ना कर सके। खाजा बाकी ये है ना, वो है कि निगाह इत्तेहादी थी। आपने जब डाली, अपना जैसा बना दिया, अपना जैसा बनाया। अब लोग जिन्हें वाद ना कर सके ये है ना, वो है। हाँ, पता तब चलता था कि जो बेहोश है वो नान भाई है, और जो होश में है वो खाजा बाकी मिल रहा है। अब मैं नतीजा टाइम हो चुका है, मैं खत्म करना चाहता हूँ। जब हजरत मुजद्दिद सानी फरमाने लगे, वो जो मेरे दो पीर भाई थे ना, जो मेरे पीर भाई थे, मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, मुझे नजर ही नहीं आए। लेकिन मेरा जो ख्याल था, जो मेरा नजरिया था मेरे पीर साहब के लिए, वो एक ही था कि हजरत, अब जुमला बड़ा खूब अता फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीर मिला है तो कमाल मिला। ये आपके अल्फाज है। फरमाया आपको पीर मिला तो कमाल मिला। नबी अलैहिस्सलाम की सूरत में फरमाया, अब देखो ना, मोहब्बत का है ना, मोहब्बत का इज़हार है। फरमाया उनको पीर मिला तो कमाल मिला। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, मुजद्दिद अलसानी को उसके बाद अगर मुझे भी पीर मिला है तो पीर कामिल मिला। या फिर जुमला फरमाया इतना कामिल मिला, इतना कामिल मिला कि 2000 सदी के अंदर जो मुजद्दिद बने वो खुद मुझे बना दिया। और इससे बड़ा फैज़ और इससे बड़ा मकाम नहीं है। वो जिनके ख्यालात जो थे वो आपने सुन लिए, वो ख्यालात वाले तबाह हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। आखिरकार फिर भी नतीजा वही निकला है कि हजरत साहब यहाँ की हाजिरी है, किसी और दरबार की हाजिरी है। अगर हाजिरी है तो फिर हाजिरी मकसूद किस पे हो? फकत रूहानी, उसमें अदब, उसमें अकीदत, उसमें मोहब्बत, उसमें कोई दुनियावी ख्याल नहीं, कोई दुनियावी नजरिया नहीं है। इमाम शाह की बारगाह में कोई आता, सरकार फलां दुआ कर दो, फलां दुआ कर दो, फलां दुआ कर दो। इनके अल्फाज हैं बल्कि कामिल के। यार लोग आते हैं कि कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, कि मेरा ये काम हो जाए। मेरे पास ऐसा शख्स नहीं आता है कि जो मुझे आकर ये कहे कि पीर साहब दुआ करो कि मैं नमाजी बन जाऊं, मैं रब की बारगाह में झुकने वाला बन जाऊं, मैं बादशाह बन जाऊं, मैं रब की बारगाह में झुकने वाला बन जाऊं। और खुदा की इज्जत की कसम, जब बंदे का ये ख्याल होता है, ये नजरिया होता है, जब उसे रूहानी दौलत मिलती है, फिर उसका दीन भी समझ जाता है, उसका दुनिया भी समझ जाती है, फिर वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में कामयाब है। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि अगर हम जहाँ हफ्तावार हाजिरी दे रहे हैं या इस हटकर हाजिरी दे रहे हैं, कोई दुनिया का ख्याल, कोई दुनिया की चमक दमक का ख्याल, कोई और इरादा ना हो, मतलब एक इरादा हो कि हमने यहाँ से क्या लेनी है, रूहानी दौलत क्या लेनी है, जुमला पकाने क्या लेनी है, बस ये रूहानी दौलत का है। इंशाअल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो मुर्दा दिल हैं वो अल्लाह ताला इनके सदका से जिंदा करवाएगा। तो मुर्दा दिल जिंदा हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की आएगी, नबी की मोहब्बत आएगी, दीन इस्लाम की मोहब्बत आएगी, फिर चेहरा भी खूबसूरत होगा, फिर आवाज़ भी खूबसूरत होगी, फिर अदाएं भी खूबसूरत होगी, फिर दुनिया भी खूबसूरत, फिर आखिरत भी खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन अजीम बलियों के साथ अकीदत, मोहब्बत, एहतराम के साथ उनकी